السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ ایک واقعہ ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں یعنی امت محمدیہ کے اندر سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ نبی کے بعد اگر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہی کے بارے میں ایک واقعہ آج آپ سننے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دین کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتے تھے، ایکٹیو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، تیار ریڈی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا فرمان سنایا تھا کہ ایک جگہ جنگ کو جانا ہے، مدینے سے بہت دور تبوک جانے کا اعلان سنایا۔ تبوک جانے کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، تبوک جانے کے لیے کھانے اور کپڑوں کی ضرورت تھی، تبوک جانے کے لیے تیر اور تلواروں کی بھی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ساتھیوں نے خدا کی راہ میں خوب مال خرچ کیا۔ کسی نے درہم، کسی نے دینار سے مدد کی تو کسی نے تیر اور تلوار کے ذریعے سے مدد کی، کسی نے اونٹ اور گھوڑوں کو پیش کیا تو کسی نے کھانوں اور کپڑوں کو اللہ کے راہ میں لٹایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ہمارے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے ساتھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے ساتھی تھے۔ اس دن ان کے پاس بہت سارا مال تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ثواب حاصل کرنے میں ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، آج میں اللہ کے راستے میں بہت سا مال خرچ کر کے خوب ثواب کماؤں گا، ثواب کما کر نیکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھوں گا اور اللہ میاں کو خوش کروں گا۔ اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، گھر جا کر سامان جمع کیا، روپیہ پیسہ بھی جمع کیا، اونٹ اور گھوڑے بھی ساتھ لیے، تیر اور تلواریں بھی سامان میں ڈالیں۔ سامان جمع کرتے کرتے گھر کا آدھا سامان خالی کر دیا، روپیے بھی آدھے ختم ہو گئے۔ اب خوشی خوشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سامان اور روپیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر، اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، گھر کا آدھا مال لایا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برکت کی دعا دی۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بھی بہت سارا مال تھا، ان کا بھی عجب حال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامان اور روپیے پیسوں کو دیکھ کر پوچھا، ابو بکر، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب کے ساتھ اور نظریں جھکا کر فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑا ہے۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوب دعائیں دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، اچھے کاموں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سوالات یہ کیے جا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں جانے کا اعلان سنایا تھا، اس کے لیے کس ضرورت کی درخواست کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں کتنا مال پیش کیا تھا، دیگر صحابہ کس کس ٹائپ کی مدد کیے تھے، کیا کیا دیے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کیا تھا۔